السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری محترم پردہ نشین پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سخن چھیڑنے سے پہلے محسن انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت والا صفات پر ہدیہ درود بھیجیے۔ نماز والا درود بآواز بلند: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے میرے بیان کا موضوع ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا تلاش حق کا سفر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ایران کے علاقے اصفہان سے تھا۔ آپ ایک معزز اور امیر گھرانے کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد آتش پرست مذہب کے بڑے پجاری تھے اور چاہتے تھے کہ حضرت سلمان فارسی بھی آگ کی عبادت کے نگہبان بنیں، مگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بچپن ہی سے ایک بے چینی رہتی تھی۔ آپ اکثر سوچتے کہ کیا یہ آگ واقعی اس کائنات کی حقیقی طاقت ہو سکتی ہے، اور کیا انسان کا کوئی اور رب نہیں جو اس کا خالق اور مالک ہو۔ ایک دن والد نے آپ کو اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا۔ راستے میں ایک گرجا گھر نظر آیا جہاں لوگ سکون اور ادب سے عبادت کر رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں چلے گئے۔ ان کی نماز دیکھی، ان کی باتیں سنی۔ ان کے چہروں پر ایسی روشنی تھی جو آپ نے کبھی آتش کدے میں نہیں دیکھی تھی۔ دل نے گواہی دی کہ حق کا راستہ شاید یہی ہے، اور اسی دن سے آپ کی زندگی کا نیا سفر تلاش حق شروع ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر واپس آ کر والد کو بتایا کہ میں نے ایک نیا مذہب دیکھا ہے۔ والد بہت غصہ ہوئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں قید کر دیا، مگر جب ہدایت دل میں اتر جائے تو کوئی قید اسے روک نہیں سکتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ موقع پا کر وہاں سے نکل گئے اور ایک نصرانی عالم کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں رہ کر توحید کی تعلیم حاصل کی اور اپنے استاد سے پوچھتے رہے کہ اصلی دین کہاں ملے گا۔ اس عالم نے آپ کو بتایا کہ آخری دین وہ ہوگا جو آخری نبی کے ساتھ آئے گا، اور اس نبی کی کچھ نشانیاں بیان کی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، تحفہ قبول کریں گے، اور ان کی پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ یہ باتیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر نقش ہو گئی، اور آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اس سچے نبی کو ضرور تلاش کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کیے، کبھی موصل، کبھی نسبین، کبھی عموریہ، ہر جگہ کسی نہ کسی نصرانی بزرگ کے پاس رہے اور حق کا راستہ تلاش کرتے رہے۔ آخری استاد عموریہ کے بزرگ تھے۔ جب ان کا انتقال قریب آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ عرب کی سرزمین میں ایک نبی ظاہر ہوں گے، تم ان تک پہنچنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قافلے کے ساتھ عرب کی طرف روانہ ہوئے، مگر قافلے والوں نے دھوکہ دے کر آپ کو ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا اور آپ غلام بن گئے۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے سخت امتحان تھا، مگر اس حال میں بھی آپ اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے رہے، دن بھر محنت کرتے اور رات کو دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے اپنے نبی سے ملا دے۔ سبحان اللہ! ایک دن آپ مدینہ کے قریب کام کر رہے تھے کہ خبر ملی کہ مکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے
اور مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا اور آپ ملاقات کے لیے بے قرار ہو گئے۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور کہا، یہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کھایا اور صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔ دوسری مرتبہ کہا کہ یہ تحفہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر کے خود بھی تناول فرمایا، اور حضرت سلمان فارسی نے تیسری نشانی یعنی مہر نبوت کو دیکھ لیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور برسوں کا سفر ختم ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گلے لگا لیا اور صحابہ کرام حیران تھے کہ ایک انسان نے سچ کی خاطر کتنا لمبا سفر کیا، گھر چھوڑا، دولت چھوڑی، آزادی چھوڑی، مگر حق نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، یہ عزت آپ کے لیے سب سے بڑا انعام تھی۔ اسلام قبول کرنے کے باوجود حضرت سلمان فارسی ابھی یہودی کے غلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آزادی کا انتظام فرمایا، اپنے دست شفقت سے کھجور کے درخت لگائے اور شرط کے مطابق سونا ادا کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے اور پوری طرح دین کی خدمت میں لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ بعد میں غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا فارسی طریقہ یعنی مشورہ دیا، جو مدینہ کی حفاظت کا سبب بنا۔ یہ آپ کی دانائی اور ایمان دونوں کا عظیم نمونہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سادہ زندگی پسند کرتے تھے۔ گورنر بنے تب بھی محنت کر کے کھاتے اور فرماتے تھے کہ اصلی دولت ایمان ہے۔ میں نے محلوں سے نکل کر حق کو پایا ہے، اب دوبارہ دنیا کی چمک کی طرف نہیں جا سکتا۔ جب آپ کے آخری دن آئے تو حضرت سلمان فارسی رو رہے تھے اور فرماتے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں نے اس سے زیادہ دل تو نہ لگا لیا ہو کہ پھر کلمہ حق پڑھا اور روح اپنے رب کے حضور روانہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ عظیم سفر تلاش حق کا بہترین نمونہ تھا، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جو اللہ کے لیے نکلتا ہے اللہ اسے کبھی محروم نہیں چھوڑتا، اور سچ اور صبر کا انجام ہمیشہ کامیابی اور جنت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی سچ بولنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔